بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. پھر سے کہیے آپ قل. اللہ تعالیٰ اپنی خالص توحید کو مصطفیٰ کے بغیر نہیں پہنچاتا. اللہ تعالیٰ اپنی خاص الخاص توحید، اس سے بڑھ کے کوئی خالص توحید کا سورہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی توحید میں کہتا ہے قل، آپ کہیے. یہ کون سے بڑے توحید کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچیں گے، ہم مصطفیٰ کے ڈائریکٹ اللہ تک، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچیں گے. اللہ نہیں پہنچاتا اپنی توحید بغیر وسیلے کے، بغیر مصطفیٰ کے وسیلے کے. صحیح؟ یہ نہیں کہ اللہ نے کہ هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. بہت کچھ ہے. اب ایک لفظ شاید مجھ جیسا خاکسار بھی سورہ پہ کم از کم 4-5 ملے سے تو آرام سے ہو سکتی ہیں، مختصر سا لیکن عظیم الشان سورہ. قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. یہ ہوا کیا ہے؟ اگر آیت یوں ہوتی بفرض محال میں قل اللہ احد، یعنی قل اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے، تب بھی گرامیٹیکلی جملہ بالکل ٹھیک ہے اور بہت واضح ہے. ہوا کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ وہ کیا ہے؟ یہ ہوا کہاں پلٹ رہا ہے؟ ضمیر کہیں پلٹتی ہے. اب ہوا کہیں پلٹ رہا ہے تو ہوا سے پہلے لفظ کون سا کس طرح پلٹے گا؟ قل وہ اللہ. اچھا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں ڈائریکٹ بات یوں شروع کروں کہ وہ صاحب جانتے ہیں آپ کہیں گے کون وہ؟ ابھی لفظ نہیں کہا آپ نے، کون سے وہ؟ ڈائریکٹ میں وہ سے بات نہیں شروع کر سکتا آپ سے. اگر میں کہوں گا نا وہ دیکھا آپ نے، تو آپ کہیں گے کیا؟ کیونکہ ابھی میں وہ کا معنی لایا نہیں ہوں جملے میں. اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ، ڈائریکٹ بات جہاں شروع ہوئی، وہ اللہ احد ہے. وہ کون؟ وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ آپ کے وجدان اور ضمیر کی طرف اشارہ ہے. میں آپ سے واقعاً کہہ رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا اس پہ. قرآن میں جو ہے نا، قرآن میں وجود خدا کا ٹاپک، خود خدا موجود ہے، اس کا ٹاپک بالاستقلال اتنا ڈسکس ہی نہیں کیا گیا. ضمناً بات آ جائے تو آ جائے. خدا کے ایک ہونے یعنی توحید کا ذکر کیا گیا ہے، خدا کے وجود کا ذکر الگ سے نہیں، اس لیے کہ یہ آپ کے اور میرے وجدان اور فطرت کا حصہ ہے، اسے الگ سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا غور کیجئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارے اصول دین کا آغاز توحید سے ہوتا ہے. توحید یعنی کیا؟ یعنی خدا ایک ہے. تو بھئی پہلے خدا ہونے کو تو مانو، پھر ایک ماننا. تو پہلا تو وجود خدا ہونا چاہیے تھا. توحید کا پہلا ہونا چاہیے تھا وجود خدا، پھر اس میں توحید آئے گا نا. توحید کیوں؟ وجود خدا ہم اور آپ کی سرشت میں بلٹ ان رکھا ہے اللہ نے. اف اللہ شک، اللہ کہتا ہے قرآن میں، کیا تمہیں شک بھی ہے اللہ کے نہ ہونے میں؟ شک بھی، کوئی شک کی بات ہے کیا؟ مشرکین سے پوچھیں بہت متعدد آیات میں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ من نزل من السماء ماء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ آسمان سے پانی نازل کون کرتا ہے جس سے زمین مردہ زندہ ہو جاتی ہے؟ فَلَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً بے شک، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بے شک اور بے شک کہیں گے کہ اللہ. مشرک اللہ کو مانتا ہے، ایسا نہیں کہ مانتا نہیں ہے، وہ توحید کو نہیں مان رہا، وجود کو مان رہا ہے خدا کے، اس کے ایک ہونے کو نہیں مان رہا. یہ اتنا واضح ہے نا، آپ دھوئیں کو دیکھ کر آنکھ تک پہنچتے ہی پہنچتے ہیں. یعنی آپ کو انکار کرتے تو بات الگ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم دل سے یقین رکھتے ہو اور منہ سے انکار کرتے ہو. یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ کوئی کسی کا کوئی وجود ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے؟ سیدھی سی بات ہے. یعنی اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کو پیچھے سے کسی کار نے ہٹ کیا ہے تو میں لاکھ قسم کھا لوں کہ کچھ بھی نہیں تھا، آپ کہیں گے نہیں ممکن نہیں، کچھ ہٹ ہوا ہے. آپ معلول کو دیکھ کر علت تک پہنچتے ہیں، ایفیکٹ کو دیکھ کر کاز تک پہنچتے ہیں. یہ انسان کی فطرت میں نیچرل ہے، ناممکن ہے کوئی ایسا. تو اللہ نے کہا کہ وہ جو تمہارے وجود میں، تمہاری فطرت میں ہم نے وجود خدا کا تصور رکھا ہے نا، وہ خدا ایک ہے. ہوا، یہ ہوا اس طرف پلٹ رہا ہے. قل هو اللہ احد. مشرکین بھی اس اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شریک مانتے ہیں. مشکل یہ ہے. قل هو اللہ احد. اچھا، احد کا مطلب ایک نہیں ہے، اگر اس کا اردو ترجمہ کیا جائے تو اکیلا، یکتا. یہ فرق ہے. واحد یعنی ارسطو سے کسی نے پوچھا کہ واحد کسے کہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ جس سے دو آدھے بن جائیں. صحیح ہے، ہاف اور ہاف مل کر ایک ہو جائیں، اور ایک کو اگر جدا کر دو تو دو ہو جائیں. یہ ہے ایک. اللہ ایسا ایک نہیں، آپ جانتے ہیں. اچھا، لیکن قرآن میں یہ بھی ہے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ کو واحد بھی کہا گیا، الہکم الہ واحد. تو واحد وہ ایک ہے کہ جس میں تقسیم ہونے کی گنجائش ہے، احد وہ کہ جس میں تقسیم نہیں ہو سکتا. پہلے تو جملہ سن لیجیے گا، اس خاطر ہے کہ جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا قل هو اللہ احد،
اور جب رسول نے اپنا تعارف کروایا تو کہا انا وعلی من نور واحد. یہ تقسیم ہو سکتے ہیں, صحیح, لیکن اللہ نے اپنے آپ کو پھر واحد کیوں کہا ہے؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن ہر سطح فکری کے افراد کے لیے نازل ہوا تھا. تو اللہ نے سب سے پہلے تو ان سے کہا کہ دیکھو واحد, یہ جو تم 360 کو مان رہے ہو نا, اس پہ واحد پہ ایک پہ آ جاؤ. اب جب تم واحد پر آ جاؤ گے تو پھر یہ بھی سن لو کہ قل هو اللہ احد, وہ واحد جو ہے نا وہ احد ہے. پہلے تم اس سطح پر آ جاؤ کہ 360 کو چھوڑو, ایک پر آ جاؤ. پھر وہ ایک بھی ایک ایسا ہے کہ جو اکیلا ہے, تقسیم نہیں ہو سکتا, نہ دو سے مل کے ایک بن سکتے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اور خدا وہ ہے جو صمد ہے. صمد بے نیاز, سادہ ترجمہ بے نیاز. صمد کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی گیپ نہ ہو, کوئی نفوذ نہ کر سکے, کوئی پینیٹریٹ نہ کر سکے. یہاں پر علامہ طباطبائی نے ایک بات لکھی بڑی اچھی سی, کہتے ہیں اللہ نے کہا قل هو اللہ احد اور اللہ الصمد, اللہ کا لفظ پھر تکرار ہوا, اللہ الصمد, وہو الصمد نہیں کہا, اللہ الصمد. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی صفت یا تعریف پوچھے تم سے کہ اللہ کون ہے, کیسا ہے, تو قل هو اللہ احد کہنا بھی مکمل ایک ڈیفینیشن ہے, اور اللہ الصمد الگ سے مکمل ایک ڈیفینیشن ہے. یعنی جو احد ہے اسے بھی اللہ ہی ہونا ہے, اور جو واقعا صمد ہے اسے بھی اللہ ہی ہونا ہے. بات بات ہوگی. صمد یعنی جو کسی کا محتاج نہیں, بے نیاز ہے وہ. اب اسی خاطر ہے جو کسی کا بھی محتاج نہیں ہے, حق یہ کہ وہ خدا ہے, سب اس کے محتاج ہے. اور مولا کائنات کے لیے بھی خلیل ابن احمد فرائدی سے پوچھا گیا کہ علی کی امامت کی دلیل کیا ہے؟ کہ احتیاج الکل استغنا عنہ, علی کا سب سے بے نیاز ہونا اور سب کا علی کا محتاج ہونا. یہی امامت. میرے کے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صحیح ہے, میرے ساتھ رہے گا. خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے نیاز ہونا اس کے رب ہونے کے لیے کافی ہے. کسی کا محتاج. اللہ الصمد, ایک ایک لفظ میں اہل بیت نے جو ہمیں سمجھایا ہے نا, ویسا کوئی کہہ نہیں سکتا, خدا کی قسم. ایک گروہ آیا تھا امام سے فلسطین سے ملاقات کرنے کے لیے, امام باقر علیہ السلام سے. کہا مولا ما معنی الصمد, یہ صمد کا مطلب تو بتائیے گا, صمد کسے کہتے ہیں, صمد کا لفظ کسے؟ امام نے کہا الالف دلیل علی انیت واللام دلیل علی الوہیت الصمد علی خمسۃ احرف. پہلے مولانا نے کہا صمد کے 5 حرف ہیں, الف لام صاد میم دال, الصمد. امام نے کہا الف دلیل ہے اس کی انیت پر. انیت کا کیا مطلب ہے بھی عرض کرتا ہوں, چلے میں کہہ دیتا ہوں. انیت یعنی خود اس کی ذات ہی اس کی ذات پر دلیل ہے, کوئی اور الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توحید ہے. یعنی ایک مرتبہ ہوتا ہے نا کہ ہم سورج چاند کو دیکھ کر, زمین کے نظام کو دیکھ کر, سمندر مخلوق وغیرہ وغیرہ کو دیکھ کر خدا تک پہنچے نا. جو ان سب سے پہلے ہو وہ خدا تک کیسے پہنچا ہے؟ جو اس پوری کائنات سے پہلے وہ خدا تک کیسے پہنچا ہے؟ ان کی خدا سے جو معرفت ہے وہ بلا فصل ہے. رسول اللہ کی معرفت اتنی قربت پر ہے, اور حسین منی وانا من حسین. حضور نے سمجھایا کہ جو مجھ سے منیت پر, اس کی معرفت بھی ویسی ہے. دعائے عرفہ میں اب عبداللہ حسین کیا کہتے ہیں؟ ہے کسی کے پاس کوئی ایسا کلام تو لے آئے سامنے, میں ماتھا ٹیک دوں گا اپنا, کہ الہی تعددی فی الآثار یوجب بعد المزار. پروردگار تیرے آثار پر, تیری مخلوقات پر غور کرنا, یوجب بعد المزار, وہ تو مجھے تجھ سے اور دور کر رہا ہے, ہمیں تو قریب کر رہا ہے. اس لیے کہ جس کی معرفت ڈائریکٹ ہے وہ جب آثار کو دیکھ رہا ہے تو وہ تو اور دور ہو رہا ہے. ترددی فی آثار یوجب بعد المزار. پروردگار میرا تیرے آثار میں گردش کرنا, ترددی اس پہ غور کرنا, یوجب بعد المزار. بہت کہتے ہیں دور کو, بعد المزار, میں تیری زیارت سے یعنی تیری لقاء سے, تیری قربت سے تو اور دور ہو رہا ہوں میں تو. متا غبتا, تو تو غائب ہی کب ہے میرے لیے. حتی تحتاج الی دلیل, دعا عرفہ امام حسین علیہ السلام, کہ تیرے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت ہے, غائب ہی نہیں ہے. جانتے ہیں میں اپنے آپ کے لیے کیا سبحان اللہ, میں تو کلام ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ. صحیح ہے کہ متا غبتا, تو غائب کب ہے میرے لیے. حتی تحتاج الی دلیل. صحیح. اور پھر فرمایا کہ امیت عین لا تراک علی رقیبہ, اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے رقیب. اندھی ہے اس کو. دعائے صباح میں امیر المومنین کہتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ, اے وہ کہ جس کی ذات ہی خود اس کی ذات پر دلیل ہے. علی کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اس تک پہنچنے کے لیے. ایسی توحید کہیں ملے تو لے آئیے, ملے تو لے آئیے.